میں نے پاکستان میں بینکنگ انڈسٹری میں کچھ کام کیا تھا، پھر اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا، جی جی اور ابھی میں پھر پاکستان میں ہوں. میں ایکٹیولی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہوں. اندر بھائی نے جیسے بات کی کہ میں مائنارٹی سے ہوں، تو میرے نزدیک ہم سب برابر پاکستانی ہیں. بڑی اچھی بات. پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی بھی دوسرے کا ہے، ان کا زیادہ ہے انفیکٹ. ٹھیک ہے. اور ان ٹرمز آف اس چیز کی تو میں فیس بک پہ جتنا ہو سکی یا ٹویٹر پہ تو اپنی کرسچین کمیونٹی اور جو دوسری ہندو کمیونٹی سکھ بردرن ہیں ان کے رائٹس کے لیے میں لکھتا رہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی. قمر مسعود صاحب آپ اپنا جی تعارف کروا دیجیے. میرا نام مسعود قمر ہے. جی جی. میرا تعلق پاکستان کے شہر لائل پور سے ہے. میں جو ہے وہ بہت ہی جلدی عمر میں ہی سیاست، کیونکہ ہمارا یہ والد صاحب بھی تھے سیاسی تو اس کی وجہ سے، اور میرا شعبہ صحافت تھا. میں اس کو اپنے جو بائیں بازو کی سیاست سے ہے اس کو میں ہر جو مجھے رستہ ملا، سیاست، ادب، صحافت یا تھیٹر، اس کے ذریعے اس کو اپنے اس خیالات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا تو جو ایک سب سے بڑی تحریک چلی تھی آزادی صحافت کی، جو بہت بڑی تحریک تھی. اگر ضیاء الحق نے کسی تحریک کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں تو صرف وہی تحریک تھی. تو اس میں میں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لاہور میں بھی اور کراچی سے پھر ہماری تحریک چلی. تو میں رہا کیا گیا، پھر میرے گرفتار ہو گیا، پھر مجھے انہوں نے صوبہ بدر کر دیا، پھر میں نے اس کی صوبہ بدری کے احکامات توڑے. تو جب تیسری دفعہ مجھے فوجی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں جو میجر صاحب بیٹھے تھے ان سے میرا خاصی تو میں ہو گئی، اور آخر پہ اس نے بولا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے 4 صحافیوں کے آگے ہتھیار پھینکو گے؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ صرف جنرل اروڑا کے آگے ہتھیار پھینکتے ہیں، ہمارے آگے نہیں پھینکے. تو اس سے وہ بہت سیکھ پا ہو گیا، اور اس نے عدالت میں ہی مجھے حدود قبض کرنا شروع کر دیا. تو جس کی وجہ سے پھر وہ جب سندھ ہائی کورٹ نے مجھے ریلیز بھی کیا تو اس کے بعد پھر خاصی مجھے دقت ہو گئی وہاں لکھنے لکھانے میں بھی اور زندہ رہنے میں. تو پھر 83 میں سویڈن مجھے آنا پڑا. تو اب میں 83 سے یہاں رہ رہا ہوں. یہاں رہ کر میں نے یہاں کی جو سویڈن کی پولیٹیکل پارٹی ہے میں نے اس میں جوائن کیا، اس میں بھی بہت حصہ لیتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاکستانی سیاست جو تھی اس میں بھی یہاں کے میڈیا کو، لوگوں کو اپنا ہموار کرتا رہا. اس کے لیے پھر میرا ادب سے تعلق ہے، میری 3-4 کتابیں آ چکی ہیں. بڑی اچھی تو بات. ہاں میری تو یہی ہے بس میرا. اچھا جی. اندر بھائی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے. ہاں جی ضرور. میں کراچی میں ہوں. کراچی میں ایک گورنمنٹ کالج ہے، یہاں میں انگلش کا پروفیسر ہوں. اور I have been living in Karachi for last more than a decade now. تقریباً 1 دہائی ہو چکی ہے. I am closely monitoring the political situations in and around. اور اس میں جو atrocities ہیں یا اس میں جو injustices ہیں ان سب پہ میری نظر ہوتی ہے. But since my college is inside a military compound, so it is very difficult for me to even use internet within that premises, کیونکہ monitoring وغیرہ کے بہت سارے ایشوز ہیں، اور کیا چیزیں ہم لکھتے ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو ہمارے پاس فیس بک میں ایڈ ہوتے ہیں وہ بھی they sometimes create problems too. So there was one such issue I faced کہ ہمارے کالج میں ہی چاکنگ ہو گئی تھی. اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے میرے خلاف بہت ساری چیزیں لکھی. And of course there was an inquiry later on by higher ups. اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئیں، پوائنٹ آؤٹ بھی ہوئے اسٹوڈنٹس. لیکن جہاں تک میری جیسے مشال خان جیسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں، تو اس میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مروانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی میچورٹی نہیں ہوتی، یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں جو لوگ پتہ نہیں کس طرح کے خیالات لے کر آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں. You never know what is going on. So بچا کے جو ماحول بنتا ہے اس میں سب سے ہنس بول کے اور پارٹیسپیشن آلموسٹ زیرو رکھ کے آپ چیزوں کو آبزرو کر کے
خود کو enlightened رکھ سکتے ہیں. This is just what I am and what I believe myself. اوکے جی اندر بھائی. مدثر بھائی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیجئے. ہاں جی، میرا نام مدثر حسین شاہ ہے اور میں پاکستان سے ہوں، ہری پور سے. ہری پور ہزارہ سے تعلق ہے میرا، اور میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد 2014 سے لے کے 2019 تک میں نے دبئی میں جاب کی ہے، اور 2019 سے میں پھر میرے اوپر جب توہین رسالت کے مقدمات ہوئے تو اس کے بعد میں ادھر سے ہالینڈ میں آ گیا، اور ابھی آج کل میں ہالینڈ میں ہوں. اچھا جی، آپ ہالینڈ میں ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور بھائی آئے ہیں، مہدی صاحب ان کا نام ہے. مہدی صاحب آپ اگر ہماری آواز سن رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ اپنی آواز ہمیں سنائیے اور اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیے. جی السلام علیکم. میرا نام مہدی علی ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. جی جی. اور میں بھی پاکستان کے باہر ہوں، تو تقریباً 7-8 سال ہوئے کہ میں پاکستان واپس نہیں گیا ہوں. جی جی. اور میں سویڈن میں رہتا ہوں. اچھا جی. اچھا، کیا نام آپ کا؟ مہدی. مہدی علی. سویڈن کے کس شہر میں آپ رہ رہے ہیں؟ یہاں مالمو میں رہتا ہوں. دور ہے ہم سے. چلیں ٹھیک ہے. آئی ایم سوری کہ میں انٹرفیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ جو جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو شروع کر دینا چاہیے، اور ٹائم تو بالکل یعنی کہ اس چیز کا ویسے ہی ہوا چاہتا ہے. دیکھیں آج کی جو ہماری بحث ہے اس کا موضوع بہت ہی اہم سا ہے، اور میں نے یہ موضوع کیوں چنا اس کا تھوڑا سا میں ایک پس منظر پیش کر دیتا ہوں. جو چیز میں نے دیکھی ہے پاکستان میں، بہت سے لوگ جو ہیں ان کی سب سے جو مین پرابلم ہے وہ کافی ساری چیزوں کے مطلب ہی نہیں جانتے. مثال کے طور پر کسی بندے سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کسی اچھے سے مسلمان سے کہ توہین کیا ہے تو وہ آپ کو رٹی رٹائی چیز بتا دے گا. اسی طرح سے اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو رٹی رٹائی چیزیں بتا دے گا کہ یہ سارے ایجنٹس ہیں، یہ سب پاکستان کے خلاف ملے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی دہشت گردی ہے نہ ہی کوئی وردی ہے اس کے پیچھے. تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مسعود قمر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں یہ عمر سے ہم میں بہت بڑے ہیں، ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں، اور انہوں نے اپنا شیئر کیا تھوڑا سا وہ. اور مدثر سید فرحات صاحب ہیں، ان کا کچھ تھوڑا سا اور پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم اس چیز کو تھوڑا سا ابھی لے کر آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں مسعود قمر صاحب کو. مسعود صاحب، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ اور اگر ہے تو آپ کوئی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی ثبوت ابھی لے کر آئیے، تو آپ اپنے تئیں کوشش کیجئے یہ بیان کرنے کی کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں، کوئی ایسی چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑے گی. بالکل کہ یہ پاکستان بننے کی وجوہات کیا تھی. اگر ہم اس کو تھوڑا سا مختصر سے لفظوں میں پرکھ لیں گے تو پھر ہمیں یہاں تک پہنچنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ویلکم. یہ تھا کہ جب انڈیا یہ سب ایک ہی ملک تھا، اور جب جو تھی سپر پاوریں انہوں نے دیکھا کہ مثلا وہاں 2 گروپ تھے، ایک جو گاندھی تھا اور ایک بھگت سنگھ کی گروپ تھا. ٹھیک ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میں وہ ایک ٹیلی فون آ گیا تھا اس وجہ سے. ایک تو تھا یہ تھی. انڈیا میں بائیں بازو کی سیاست جو تھی وہ دن بدن جو تھی وہ بہت زیادہ زور پکڑ رہی تھی. تو ادھر ساتھ ہی جو سوویت یونین کا اس وقت انقلاب آ چکا تھا، تو ان کو تھا کہ اگر ہم نے اتنی بڑی طاقت کو، کیونکہ ایک تو اہم بات تھی کہ انگریز نے وہاں وہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے جانا ہی جانا تھا، وہاں سے وہ جا رہی تھی، تحریک بہت زور پکڑ رہی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتنی بڑی اس خطے کو ایک جگہ پہ چھوڑ جائیں گے تو یہ پھر سوویت یونین کی اگر یہاں مداخلت ہو گئی
اور یہ اس کے بلاک میں چلا گیا تو یہ تو پوری دنیا کا توازن ہی بگڑ جائے گا. دوسری وجوہات تھی کہ اگر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے تو کیوں تقسیم کرنا ہے, لہٰذا اس کے لیے فرسٹ تو ہے مست تقسیم کرنا ہے, اس کو اتنا بڑا خطہ نہیں چھوڑ اکیلا, لہٰذا اس کو, لیکن کیوں تقسیم کرنا ہے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر سوویت بلاک آگے آنا چاہے تو ایک ایسی سٹیٹ ہمارے انڈر ہونی چاہیے جو اس کا راستہ روک سکے. اور یہ جو تھا افغانستان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ یہاں ایک بارڈر ایسا ہونا چاہیے, یہاں ہمارے پاس ایک خطہ ایسا ہونا چاہیے, یہاں ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہونی چاہیے جو سوویت انقلاب کا راستہ روک. دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں بننے والی فوج ہمیں جو ہے نا عرب ممالک میں ہمارا تحفظ کرے. یہ دو ممالک, دو اہم چیزیں تھیں پاکستان بننے کے, دو تین چیزیں. اس کے بعد جب یہ, اور یہ پھر ہوا, آپ نے دیکھا کہ سوویت جب افغانستان میں انقلاب آیا تو یہاں کی پاکستان میں ایک باقاعدہ ان کا بند باندھا گیا. ہماری فوج ہمارے خطے نے اور سارے پورے ویسٹ یورپ نے ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا کے اس سوویت انقلاب کا راستہ روکا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عرب ممالک میں جب بھی ضرورت پڑی وہاں کے انقلابی, جہاں وہاں کی جب بھی کسی ملک میں عوام نے وہاں تحریک چلائی تو اس کو کچلنے کے لیے ہماری فوج وہاں گئی, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ یمن ہو, یا کوئی کہیں بھی ہو اس کے گئی. تو یہ ہے, لہذا وہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے ایک آدمی ہے یا کوئی ایک گروہ ہے یا کوئی گروپ ہے, اس سے اگر آپ کوئی اپنے غلط کام کراتے تو وہ 10 آپ کے غلط کام کرتے ہوئے 2 اپنے کام بھی کرتا ہے, 2 اپنے کام بھی وہ اسی طریقے سے, کیونکہ آپ کی طاقت کا اس کے پیچھے ہوتی ہے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, تو وہ 8-10 کام آپ کے کرتا ہے, 2 کام اپنے بھی غلط کرتا ہے. جبکہ امریکہ اور ویسٹ کی حکومتوں نے اس فوج سے اپنے کام لیے تو فوج نے پھر کچھ ایسے گروہ پیدا کیے جو ان کے مفاد میں بھی کام کر سکے. مثلا ایسے گروہ پیدا کیے جو انڈیا کے مخالف تھے, جو انٹی انڈیا تھے, اور ادھر سے انہوں نے اپنا جہاد کرنے کی بھی کوشش کی, لڑائی کرنے کی, جس کی وجہ سے یہ 1952 کی بات ہے تو انہوں نے اس سے کیا. پھر جب یہ افغانستان کا مسئلہ آیا تو پوری دنیا سے وہ جو ہے لے کر آئے, اکٹھے کیے یہاں عرب لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہ وہ مجاہدین طالبان بنائے. طالبان کے لیے انہوں نے کہا, لیکن جب طالبان کی ضرورت نہیں پڑی رہی تو پھر انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. لیکن انہی طالبان سے مسعود قمر صاحب, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ہمارے بزرگ ہونے کے ناطے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریوائز کیا ہے سارے کے سارے معاملے کو. لیکن آج کے دور میں جو میں نہیں آ گیا, بس صرف 2 منٹ میں 1 منٹ دے دے مجھے, 1 منٹ میں میں اس کا استعمال کیا. جیسے طالبان نے پھر جب ان کے لیے استعمال ہوئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو استعمال دوسرے کاموں سے شروع کیا. لیکن اسی ایک گروپ کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ فوج نے جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی انہی گروپ کے ساتھ, انہی گروپ میں سے کچھ لوگوں سے دہشت گردی کرائی. آپ کو ایران کا واقعہ یاد ہوگا, شہنشاہ ایران میں جب ایک بہت بڑے سینمے میں بم چلایا ہوا, اس کے پیچھے یہ ایران کی جو تھی فوج کے انٹیلیجنس. اسی طرح یہاں انہوں نے, میں اگر مجھے پہلے سے مطلب میں آپ کو میرے پاس کچھ آرٹیکل ثبوت ہیں کہ ان کے پیچھے فوج ہے, لیکن انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کرایا, اپنے ہی آدمیوں سے قتل کرایا, جیسے کہ ان میں صاف نام بے نظیر کا نام شامل ہے. یہ فوج نے ان سے قتل طالبان کے ذریعے کرایا. اور دوسری تو جہاں پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ فوج کے خلاف ہوتے ہیں انہیں کو ہی کیوں جو ہے یا لاپتہ کیا جاتا ہے, انہیں کو کیوں لاپتہ کیا جاتا ہے, وہی کیوں لاپتہ ہوتے جو حکومت کے حق میں یا فوج کے حق میں, وہ تو کبھی لاپتہ نہیں ہوتی. تو اس سے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ان کا تمام کا جو کھلا ہے وہ فوج کے جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے مسعود قمر صاحب, میں آپ کا جو اوپینین ہے, آپ کی جو بات ہے, یہ صرف اوپینین نہیں ہے. میں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنے ایک بھائی ہیں
سید فرحات صاحب وہ بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں ٹائم دیتا ہوں. آپ کے اس ساری بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مدثر یا یہ کوئی تیسرا چوتھا بندہ نہیں کہہ رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو فوج کے جو سربراہان ہیں وہ تو خود اس چیز کو اب کھل کے آ کر یعنی کہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے, IGI ہم نے بنائی, وہ فلاں ہم نے کیا, وہ فلاں ہم نے کیا, یعنی کہ یہ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. ابھی فرحات صاحب ہیں, سید فرحات صاحب, آپ بہت بے چین ہیں بولنے کے لیے, آپ شروع کیجیے اپنی بات. جی نعمان بھائی بہت شکریہ. دراصل میں ایک شادی پہ آیا ہوں اور میرے ساتھی اور فیملی مجھے بار بار بلا رہے تھے, تو اس وجہ سے. اچھا, پہلی بات یہ کہ آف کورس مطلب مسعود صاحب نے بہت بہری بات کی, لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریلیونس کریٹ کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو پلے کروں گا آپ کو. دیکھیں ہم معاشرتی طور پہ کیسے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہم یہ جانیں کہ 128 ممالک کی عدالتی انصاف کے انڈیکس میں ہم 121ویں نمبر پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈین کرانیکل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فائنینشیل اور ادر لوکریٹو انسینٹیوز کے ریسیپینٹس ہمارے صحافی ہوتے ہیں. اب عربی کی کہاوت ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو فوج بھی انہی لوگوں میں سے ہی جائے گی. اگر میرا ایک بھائی سیاست دان ہے, دوسرا مطلب فوج میں جا رہا ہے, تیسرا کسی دوسرے اخبار میں لکھ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جائیں گی. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک برتن میں چائے ہو اور اس میں سے شربت ٹپکے. یقیناً فوج کسی چیز میں انوالو ہوگی, لیکن پھر آپ اپنی سیٹ پریورٹیز دیکھیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز پلے کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, مگر کون سی؟ کیا پاکستانی وردی ہے؟ کیا ہم میں اتنی مورل کریج ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ امریکن وردی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انڈین وردی بھی ہے؟ یہ دیکھیں کہ ہیلری کلنٹن میرے موقف کی تائید کیسے کرتی ہیں. Trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan. اب دوسرا موقف ہے جنرل اسٹینلے میکرسٹل کا. یو ایس کانگریس میں کہتا ہے کہ وی آر دا مجاہدین, وی کریٹڈ طالبان اور سارا کچھ. میں طالبان پہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بات کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. دیکھیں پاکستان میں بولنے کی جتنی آزادی ہے, سنجیو بٹ نے صرف مودی پہ ایک الزام لگایا, اب اس کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے, اب اس کو سزائے موت ہو گئی ہے اور اس کی بیوی اور بچے 2.5 سال سے اس کو مل نہیں رہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے, نمبر 1. دا کوئنٹ کے ایڈیٹر نندی صاحب تھے, نندی چرن کچھ اس قسم کا نام, انہوں نے کلبھوشن یادو کے بارے میں ایک اسٹوری کی, غائب ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک ہمارے مسلمان پاکستانی بھائی تھے منور, اس نے کامیڈین ہے, کامیڈی میں ایک بات کی, آج تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ایک دوسرا الیکٹرانک انجینئر تھا, مسلمان تھا, دہلی میں رہنے والا تھا, اس نے آئیسس کی ایک ٹویٹ لائک کی. $1,000 اس کی امریکن کمپنی میں تنخواہ تھی, دہلی میں بیٹھ کے کام کرتا تھا, 8 سال ہو گئے اسے لاپتہ ہوئے. لیکن کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے, ہر ملک کی ایک سرٹن ریڈ لائنز ہوتی ہیں, جو اسے کراس کرتا ہے ملک آتا ہے اس کے پیچھے اور اب کہتا ہے کہ کیا ہے. اب پاکستان کو دیکھ لیں, ہمارے پاس الحمدللہ فرنود عالم سے لے کے ایک کھیپ تیار ہے. ٹھیک ہے, فرنود بھائی میرے بھائی ہیں, میرے پٹھان دوست ہیں, اس پہ ناراض نہ ہو, لیکن میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کھل کے بولتے ہیں, سارے بولتے ہیں. لیکن جب کبھی, اب دیکھیں انڈین کرانیکلز میں 750 NGOs ہیں. ٹھیک ہے, ہماری بہن کریمہ بلوچ کینیڈا میں وفات پا گئی, میں اس وقت ادھر ہی تھا. ٹھیک ہے, الزام کینیڈا پہ نہیں لگتا, کسی پہ نہیں لگتا, پاکستانی آرمی پہ لگتا ہے. کوئی کہیں پہ بھی خدا ناستہ ان کو حادثہ ہو جائے, آئی فیل فار دیم. ساجد بھائی کے ساتھ کوئٹہ کے تھے, ان کے ساتھ یہی حادثہ ہوا, آئی فیل فار دیم, الزام اسی پہ لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آف کورس سرٹن انوالومنٹ ہو سکتی ہے,
जिस तरह से मुल्क की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से मुल्क की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे इन भाइयों में से ख़ास तौर पे मसूद कमर साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, मेरी उम्र जितना उनका तजुर्बा है, वो मुझे बताएँ कि 750 कंपनीज़ जो एनजीओज़ जो श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था, बराह रास्त फंडिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो ट्विटर पे उनका ट्रेंड चलते हैं सारे, वो पाकिस्तान में किस-किस को फंडिंग कर रहे होंगे, क्या-क्या चीज़ें चला रहे होंगे, हमारे कितने लोग हैं जो बैनुल-अक़वामी एनजीओज़ के साथ राब्ते में हैं, अख़बारात में लिखते हैं, अख़बारात सारे नई दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, आईपी एड्रेस उनका ईयू लैब ने निकाला है तो सारे बैंगलोर से हैं, ठीक है? सारे चलते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग विद रिस्पेक्ट बनाना रिपब्लिक कहता हूँ। कोई भी कुछ भी बोले, अब देखें अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क देखें, उधर पठानों पे कुछ हुआ, उन्होंने रैली निकाली, 13 बंदे उन्होंने मार दिए। ईरान को देख लें, किसी भी दूसरे मुल्क को देख लें, यूरोप में भी इतनी आज़ादी नहीं है। क्या यूरोप में बैठा हुआ एक बंदा, मैंने मलका के अंडर ओथ ली हुई है, ठीक है? मेरी मजाल इतनी नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मलका जी आपके कमरे में जो कोहिनूर का हीरा पड़ा हुआ है, ये आपने कहाँ से लिया? अमेरिका में एक बच्चा नहीं कह सकता कि आपने 2-2 एटम बम क्यों गिराए? ठीक है? हर मुल्क की एक सर्टेन लाइन्स होती हैं। क्या फ्रेंच बच्चा कहेगा कि अल्जीरिया और नाइजीरिया और सारा अफ्रीका आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया, इतनी दौलत लाई क्या की? उनको हम नहीं कहते, लेकिन पानी हमेशा निचली तरफ बहता है। पाकिस्तान की इतनी एथीरियल पॉलिसी है, मैं बात को कंक्लूड करूँगा। मेरा एक दोस्त है शाहजहां सालिफ, ठीक है? पक्तिया से उनका ताल्लुक है। 6 साल पहले उन्होंने हसन अब्दाल में रहते थे, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लिया, पासपोर्ट लिया, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। पाकिस्तान में ही पॉसिबल है कि एक बंदा अफ़गानिस्तान से आए, 6 साल पहले शनाख्ती कार्ड बनाए, फिर पाकिस्तान पे, उसकी नज़रियाती असास पे, उसके अदारों पे, उसके लोगों पे हँसे, मुस्कुराए, ठट्ठा करे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही हंगरी चला जाए और उधर जाके अपने अफ़गानी होने का ऐलान करे कि जी मैं तो पक्तिया से था और देखिए मैंने इनको कैसे बेवकूफ़ बनाया। क्या कोई पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में ऐसे कर सकता है? क्या कोई अफ़गानी इंडिया में ऐसे कर सकता है? हमारे पास हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन, जहालत ये कुछ नहीं है, हमारा जोग्राफिया है। इंडिया को अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाना है, रूस जाना है, यूरोप जाना है, हमसे होके जाएगा। चीन को ओबोर चाहिए, सीपैक चाहिए, दुनिया को अगर उसने पिछाड़ना है, अमेरिका का मुकाबला करना है तो उसको पाकिस्तान चाहिए। ईरान को इंडिया जाना है तो पाकिस्तान चाहिए। रूस को गर्म पानी के लिए आना है तो पाकिस्तान चाहिए। ये जब सारी चीज़ें होती हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अफ़गानिस्तान में या इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही? कर रही है। क्या उनके लोग ऑपरेट नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सऊदी और ईरानी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? है। क्या हमारी भी उधर होगी? ऑफ कोर्स है। ये ममालिक की लड़ाइयाँ होती हैं। तो हर कोई उधर से, अब मेरे 2 दोस्त हैं, एक ज़ैनबियून के लिए शाम में जाके लड़ा है, दूसरा जंग का लड़का है। वो भी शाम में जाके सऊदी साइड से लड़ रहा है। अब एक साइड शिया से लड़ रहा है, दूसरा सुन्नी की साइड से लड़ रहा है। दोनों पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, ठीक है? इंटेलिजेंसेस की कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर मुल्क देखता है कि जहाँ पे एक सर्टेन रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है, मुल्क हरकत में आते हैं, उनको आना चाहिए। हर मुल्क करता है, यही उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो ट्रेंड ही इस चीज़ के लिए। ठीक है जी। मुदस्सिर साहब, आपने कमर साहब के लिए एक पॉइंट छोड़ा था, वो आप इसको क्लियर कर देंगे आके? उसके बाद मैं तकरीबन कोई 5-6 मिनट का टाइम लेके आपके, मैंने 2-3 पॉइंट नोट किए, उनके ऊपर बात करना चाहूँगा। जी कमर साहब। जी कमर साहब। मैं कुछ रिप्लाई कर सकता हूँ इनकी बात? जी ज़रूर आप रिप्लाई कीजिए। जी, देखें, ये बिल्कुल इनकी जो इन्होंने हिलरी क्लिंटन की यही तो हम कह रहे हैं, इन्होंने हमारी बात की तायीद की है कि सोवियत यूनियन ने के रास्ता रोकने के लिए वेस्ट ने और अमेरिका ने मुजाहिदीन बनाए। इन्होंने तो हमारी बात की तायीद बिल्कुल ही बनाए उन्होंने। दूसरी बात ये है, देखिए मुझे अपने खित्ते से है, अगर इंडिया में कोई किसी को जुल्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने खित्ते में भी इजाजत दे दूं कि इंडिया में हो रहा है, फलां में हो रहा है, फलां अमेरिका में कोई नहीं कह सकता, भी नहीं कह सकता। मुझे दूसरों के लिए भी लड़ना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने लिए लड़ना। अपनी मैं कहता हूं कि बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है। बहुत से इंडियन एजेंट होंगे
पाकिस्तानी होंगे जो इंडियन के एजेंट के तौर पर काम करते होंगे, 100%। बहुत से यही होंगे point जो है। नजरियाती तौर पर काम, लेकिन आप उनको पकड़े, अदालत में लेकर जाएं, उन पे आप दुनिया का करते होंगे सारे प्रैक्टिकल, लेकिन दुनिया ने आज एक महजब दुनिया ने एक लॉ बनाया है कि आप मावराए अदालत किसी को ना कत्ल करें, आप किसी को बिल्कुल, लेकर जी। गायब ना हो जाए, ये किसी को गायब ना हो जाए, ये है। बाकी इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आजादी है। देखिए फ्रांस की इन्होंने बात की, आप ये जॉन पॉल सार्तर को नहीं जानते। जॉन पॉल सार्तर एक बहुत बड़ा फिलासफर था, बहुत बड़ा, वो अकेला था जिसने अलजायर पे फ्रांस के कब्जे के खिलाफ अखबार तकसीम किया था और उसको पकड़ लिया था। जब पकड़ के उसको लेकर गए तो पूरा शहर वहां उसके थाने के डिगार ने कहा था कि इसको रहा करो, मैं फ्रांस को नहीं रहा कर सकता। अमेरिका में जो अमेरिका की वियतनाम जंग के खिलाफ जो अमेरिका के रोल पे जो जितनी तहरीकें अमेरिका में चली हैं दुनिया में किसी कहीं नहीं चली है, मालूम नहीं है दूसरी तो ये से है। तो लिहाजा और ये ना आप, मैं कहता हूं कि जितने भी कोई किसी मुल्क की नजरियाती सरहद के खिलाफ अपने खिलाफ बात करता है, आप उनको पकड़े, उनको गिरफ्तार करें, अदालत में साबित करें, लेकिन ये नहीं कहेंगे। ऐसी यही प्रॉब्लम है कि कोई भी इल्जाम दे दे मुझ पे और मुझे पकड़ ले और कह रहे हो ये दहशतगर्द था, लिहाजा इसको मार दिया जाए, ये वतन देखिए ये आई अंडरस्टैंड कि मुदस्सर भाई का है, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा। जो मैंने इंडिया की और अफगानिस्तान की बात की, वो मैंने थ्रेशोल्ड वाजे किया कि हर मुल्क में ऐसे होता है, वन साइज फिट्स ऑल वो वाली इस तरह की, जहां पे ऐसे होता है वो चीज होगी, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था, तो इस तरह से नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने आपने उसकी भी तायद की कि जो नजरियाती सरहदों पे हमले होते हैं तो ऑफकोर्स होते हैं। मैं एक मिसाल दूं, मेरे रिश्ते में मामू लगते हैं, वो एक दिन परेशान हालत में आए, उन्होंने एक दहशतगर्द पकड़ा, उसने कहा कि मैंने ट्रीट ब्लेड के साथ 7 फौजी जवानों की गर्दनें काटी, ठीक है। मेरे मामू जज, स्ट्रीट ब्लेड के साथ 7 जवानों की गले काटे। तो वो एक ऑब्जर्व कर रहे थे इस चीज को किसी दूसरी अदालत में, उन्होंने कहा कि उस टेररिस्ट को सेट फ्री कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि क्या हमारी अदालतों में इंसाफ होता है? क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सारी चीज, तो ये सूरत में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रिक्वायर एक्सेप्शनल स्टेप्स, तो वो वाली बात है। तो ऑफ कोर्स हर जगह में तो ऐसे होता है थोड़ा बहुत कुछ। जी ठीक है। देखिए मैं थोड़ी सी एक इसमें बात करना चाहता हूँ मुदस्सिर भाई आप 1 मिनट वेट कर लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखें मैं आप फरहाद साहब आपके 2-3 पॉइंट्स थे। आपने पहले कहा कि इंडिया में ये होता है, अमेरिका में ये होता है। वो बात मेरी खैर मैंने कहनी थी, वो मसूद कमर साहब ने कह दी कि देखें आज अगर आपका बच्चा बीमार है घर में और आपके हमसाये का भी बच्चा बीमार है, तो आप किसके बच्चे को दवाई लेकर देंगे? पहले आपका एक बाप होने के नाते फर्ज तो यही बनता है ना कि आप अपने बच्चे के लिए दवाई लेकर आएं। अगर आपके पास फिर पैसे बच जाते हैं तो फिर आप अपने हमसाये को भी पूछेंगे, अगर आप में हमदर्दी का कोई वो है मादा, ठीक है। तो असल में यही बात है कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल जाते हैं कि जनाब वो फलां जगह पे भी होता है, फलां जगह पे भी होता है, फलां जगह पे, तो भाई फलां जगह पे अभी देखें, अभी मिसाल के तौर पर मेरे हमसाये के घर में रोटी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे घर में भी रोटी ना हो? मेरे हमसाये के घर में 2 बच्चे बीमार हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे बच्चे भी बीमार हो? पहली बात नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो बात की है कि हिलरी क्लिंटन ने फलां बात की कि जनाब हमने ये तालिबान बनाए और ये सब कुछ ये मुजाहिदीन वगैरह बनाए। देखें मैंने एक बहुत पहले एक बहस हुई थी, मुझे वही बात याद आ रही है कि देखिए अब आप एक ठेकेदार हैं, ठीक है। आपका काम है दीवारें बनाना या दीवारों को गिराना या यानी बिल्डिंग का आपका कोई काम है, ठीक है। मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि फरहाद भाई ये एक दीवार है जिसका नाम रूस है, ठीक है, इसको गिराना है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 2-3 मजदूर लें और उनको यानी कि हायर करके तो उस दीवार को एक प्रोफेशनल तरीके से गिराएं। दूसरा आपके पास तरीकाकार क्या है कि आप नॉन प्रोफेशनल मजदूरों को भर्ती करें जो कि सर मार मार के उस दीवार को गिरा दें।
दीवार तो गिर जाएगी लेकिन सर फट जाएगा, आपका भी और मजदूरों का भी। तो ये हाल हमने किया है, ज़ियाउल हक ने यही किया कि नॉन प्रोफेशनल्स को लिया और उन्होंने दीवार में सर मार मार के, यानी कि हमने अपना भी सर फटवा लिया और मजदूरों का भी सर फट गया, यानी कि ये जो मुजाहिदीन वगैरह हैं, हमारा अपना भी सर फट गया। फिर ये जो सर फटे जो मजदूर हैं वो हमारे पास आ गए कि जी आपने तो हमें पैसे देने हैं मरहम पट्टी, क्योंकि यानी कि सस्ते में काम करवाया और ये सारा काम हो गया, खराब हो गया। फिर हम उस चीज़ को ऑन, जाहिर सी बात है क्यों ना करते, क्योंकि मेरी बात गौर से सुनिए, मेरी उम्र उस वक्त 88 की बात है, 87 की बात है। मेरी उम्र बमुश्किल मेरे ख्याल में 9 साल होगी। तो मैं जामिया मस्जिद की नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला था अपने अबू के साथ। तो मुझे याद है कि मुझे मस्जिद के बिल्कुल साइड पे करके 2 पठानों ने रोक लिया। तो वो मुझे कहने लगे कि जनाब तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा जी नुमान। वो कहने लगे कि बड़ी अच्छी बात है, ये बताओ कि तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मैंने उन्हें कहा कि जी मेरे 5 बहन भाई हैं। वो मुझे कहने लगे जी कि अच्छा तुम उनसे प्यार करते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल प्यार करता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे 5 बहन भाई नहीं है? मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह से याद है। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस पठान को कैसे पता है कि मेरे 5 बहन भाई हैं, सिर्फ यानी कि ज्यादा बहन भाई। मुझे कहने लगा कि उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, कोई यानी कि वो एक जिहादी टाइप का कोई रिसाला था, उसने मुझे बताया कि देखो ये अफगानिस्तान में इतने तुम्हारे बहन भाई हैं जिनको रोजाना जो है वो टैंकों के नीचे रौंदा जाता है, और अगर तुम यानी कि अगर तुम्हारी बहन को कोई मारे तो तुम्हें दुख होगा? मैंने कहा जी जरूर दुख होगा। तो कहने लगे ये तुम्हारी बहनों को तो रोज मारते हैं वो। तो इस तरह से रिक्रूट किया गया, और ये चीजें तो यानी कि अभी भी हो रही हैं पाकिस्तान में, अभी भी चीन का देखें। मेरी बात सुने, एक चीज होती है रियासत चलाना, और एक चीज होती है रियासत को गलत तरीके से चलाना। हमारे यहाँ जो रियासत है वो गलत तरीके से चल रही है। हमारा जो GHQ है वो अपने आप को पेंटागन समझ बैठा है। अमेरिका जो है ये पूरे का पूरा पेंटागन चलाता है। ये आज बात हर अमेरिकी को पता चल चुकी है कि वो जो चाहते हैं वही कुछ होता है। यानी कि वो सिविल राइट्स मुकम्मल तौर पर देते हैं लोगों को, लेकिन जो सबसे जो ऊपर वाले जो फैसले होते हैं बैनुल अक़वामी यानी कि लिहाज के, वो फिर पेंटागन और जो सदर होता है वो उनके साथ फिर मिलकर करता है। तो हमारा असल में मसला ये है कि मैंने कल भी एक पोस्ट लिखी थी कि दवाई लेने के हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने पिस्तौलें 2-2 रखी हुई हैं। यानी कि देखें यानी कि हमारे शौक अजीब अजीब से हैं। हमारे जो असल में जो मसला ये है कि GHQ में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इस खित्ते का शहनशाह समझ लिया, और वो कहते हैं कि हम जो है ना, अगर हम नहीं होंगे तो ये खित्ते सारा का सारा खित्ता मर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक बायस बेस्ड ओपिनियन है, ये सिंपल आपकी राय है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत से आप इन चीजों को देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी जो है इस वक्त, उनका जो मेन जो प्लान है वो जंग करना नहीं है, वो कश्मीर को आज़ाद कराना नहीं है, वो श्रीलंका को हथियार बेच रहे हैं। वो मालदीव को श्रीलंका के खिलाफ हथियार देते हैं, या फिर श्रीलंका को मालदीव के खिलाफ हथियार बेच रहे हैं। आप ये चीजें पढ़ें। आपके पास इस बात की क्रेडिबल एविडेंसेस तो यकीनन होंगी, क्या पेश कर सकते हैं? मैं आपको इसी चैट में या इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको, या फिर मैं आपको बकायदा इनबॉक्स आपको भेजूंगा। मैं आपको अभी वादा करता हूँ इन चीज़ों का कि हम जो हैं, हम अपने आप को असल में ये समझ बैठे हैं कि हम अमेरिका हैं, हम फ्रांस हैं। हमें ये नहीं पता कि अमेरिका के पास अगर डंडा है तो रोटी भी है। हमने सिर्फ डंडा बनाने का सोच लिया है, रोटी हमारे पास है नहीं। ये बात गलत है कि एक बॉक्सर होता है, वो दिन रात जो है अपनी मेहनत करता है, और अपने मेहनत से अपने आप को, कहने का मतलब, बड़े बड़े डोल बना लेता है और कहता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन उसके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। ये हमारा हिसाब किताब। हम ताकतवर हैं, लेकिन उस ताकतवर होने का क्या फायदा कि हमारे जो है बच्चे भूखे हैं इस वक्त। फिर मुदस्सिर भाई की बात हो जाए तो फिर इस पे बात करते हैं। जी मुदस्सिर भाई। हाँ जी, मैं असल में बात करना चाह रहा था। मैं सबसे पहले जो पॉइंट इन्होंने उठाए हैं फरहाद भाई ने, मैं उस पर बात करूंगा कि इन्होंने संजीव कुमार का नाम लिया है कि उसको फांसी की सजा हो गई है या जो भी है। संजीव भट्ट, शायद इन्होंने सिर्फ उसी का नाम सुना है, इन्होंने शायद कुणाल कामरा को नहीं सुना। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा के अलावा इन्होंने संजय राजौरा को भी नहीं सुना।
اور شاید انہوں نے ورن گروور کو بھی نہیں سنا، کیونکہ اصل میں کچھ پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ جو بندہ ان کو پسند آتا ہے یہ صرف اسی کو سنتے ہیں، جو بندہ ہمیں پسند نہیں آتا ہم اس کو نہیں سنتے. یہ ہمارا عام پاکستانی کا ایک رول ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بھی حکومت کے خلاف یا اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کتنا کھل کے بات کرتے ہیں. برادر سنجیو پولیس انہوں نے کہا آفیسر تھا جی اور جن کا کہ آپ کہہ رہے کریمہ ہیں بلوچ، میرا خیال یہ آپس میں کراس کوسچن نہ کریں، یہ صاحب صدر سر کی ایک دفعہ اجازت مجھے سے لے بات کر پوری پہلا کر لینے دیجیے، کر لینے دیں، مجھے بات پوری کر لینے دیجیے، مدثر بھائی کریں، اس کے بعد آپ بات کیجیے. کریں آپ بات، مدثر بھائی کریں. اس کے بعد ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا جی کریمہ بلوچ ماری گئی، ٹھیک ہے، اس کا قتل ہوا تو الزام لگا پاکستان آرمی پہ. اس سے پہلے ساجد بلوچ صاحب مارے گئے تھے تو اس پہ بھی الزام لگا تھا پاکستان آرمی پہ. ساجد بلوچ صاحب کی میت 1 مہینہ پڑی رہی تھی، لیکن ان کے خاندان والوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جا کے ان کی میت لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں تھی تو اجازت کیسے نہیں دی یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. کریمہ بلوچ کی میت کے ساتھ پاکستان میں کیا کیا ہوا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں. وہاں پہ جو جنازے میں لوگ آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اگر الزام لگتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، لیکن جب آپ ان کی میت پہ کو نہیں جانے دیتے، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہی ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے صالح بھائی کی بات کی. شاید یہ مکمل طور پہ صالح بھائی کو جانتے نہیں ہیں. صالح بھائی میرے استاد ہیں، بچپن سے لے کے آج تک. میرا خیال ہے کہ جو 2 دفعہ ان کو پاک آرمی نے اٹھایا تھا اور بغیر ثبوت کے اٹھایا تھا، بغیر ہر چیز کے اٹھایا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ 6 سال پہلے آئے اور پاسپورٹ لے لیا. ان کے والد 1946 میں پاکستان آئے تھے، تب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. ان کے والد کا نام حاجی جانان خان ہے اور وہ بھی مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ بندہ ہنگری میں بیٹھ کے کہتا ہے جی میں تو افغانی. بھائی بات یہ ہے کہ وہ افغانستان سے آیا ہے تو وہ افغانی ہے. پاکستان سے پہلے کی بات کریں تو ہم سب ہندوستانی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں. پاکستان ہماری زمین کے اوپر بنایا گیا ہے، ایسے ہی وہ پاکستان بننے سے پہلے آ گئے تھے. چلیں یہ تو ہو گئی بات. ابھی میں بات کرتا ہوں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. دہشت گردی ہوتی ہے جی کہ کسی بھی بندے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں آپ نے خوف و ہراس پیدا کیا اور اپنے حصول کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کیا کہ جس کے اندر قصور اور بے قصور اور قصوروار تھے، ان سب کو آپ نے ایک لائن پہ رکھا اور اپنے جو ہدف تھے ان کو آپ نے حاصل کر لیا. دہشت گردوں کی یہ بات ہے کہ یہ پاگل نہیں ہوتے اور جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہدف بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کو لوگ مردہ نہیں زندہ چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ ہم زیادہ لوگ مار دیں، ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہمیں دیکھیں. ٹھیک ہے. دہشت گردی کسی کو قتل کرنا میرے نزدیک دہشت گردی ہے. ہفتہ وصولی میرے نزدیک دہشت گردی ہے. خوف و ہراس پیدا کرنا میرے نزدیک دہشت گردی ہے. لوگوں کو لاپتہ کرنا دہشت گردی ہے. ماورائے عدالت قتل کرنا دہشت گردی ہے. اور یہ سارے کام کون کرتا ہے یہ مجھ سے بہتر آپ سب لوگ جانتے ہیں. آپ سب لوگ مجھ سے سینئر ہیں اور بڑے ہیں. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ہمارے جو ابھی موجودہ پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نہیں میں سیاسی بات نہیں کر رہا. میں اصل میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری آئی ایس آئی اور ہماری آرمی نے القاعدہ اور دوسرے گروپس کو افغانستان میں لڑنے کے لیے تیار کیا ہے اور ان کے درمیان آج بھی لنکس موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے آئی ایس آئی کے فارمر چیف ہیں ایک حمید گل صاحب، ان کے جو بیانات ہیں ملا عمر کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ملا عمر کی موت 2013 میں ہوئی
وہ کراچی میں فوت ہوا تھا، اور وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس کو کراچی میں مارا گیا، اور افغانستان کی حکومت نے جو حکومت تھی اس نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کراچی میں مرا ہے، جیسے بھی مرا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ اور انہوں نے ملا عمر کے حوالے سے یہ باتیں بھی کی ہیں کہ دنیا میں سب مر جائیں گے، مائک مولن مر جائے گا، صدر بش مر جائے گا، پرویز مشرف مر جائے گا، ملا عمر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ملا عمر جیسے مجاہد ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ کون بندہ کہہ رہا ہے جی؟ پاکستان ISI کا چیف۔ جب چیف یہ بات کہہ رہا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، تو ہمیں یہ گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ القاعدہ 2 بندوں نے مل کے بنائی تھی، ایک تھا عبداللہ اعظم اور دوسرا اسامہ بن لادن۔ عبداللہ اعظم بھی 1989 میں پاکستان میں مارا گیا، پشاور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اسامہ بن لادن کی بات کریں تو اسامہ بن لادن کا انٹرویو کرنے کے لیے ہمارے حامد میر صاحب گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حامد میر صاحب انٹرویو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو کیا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا ہو سکتا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ ہماری ایجنسیاں تو کہتی ہیں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں، اور کیا ہمارے حامد میر صاحب بغیر ایجنسیوں کی اجازت کے وہاں پہ گئے تھے؟ نہیں جا سکتے کبھی بھی۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن میں رشید احمد لدھیانوی ہے، حافظ سعید ہے، احسان اللہ احسان ہے، نورین لغاری ہے، احسان اللہ احسان کو تو باقاعدہ اس کا انٹرویو کیا گیا ہے، احسان اللہ احسان کو تو باقاعدہ بلا کے، دیکھیے یہ بندہ I'm sorry to interrupt you فراد بھائی، یہ بندہ، یہ احسان اللہ احسان وہ بندہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا اس میں اسکول میں APS میں 200 کچھ بچے مارے تھے، شہید کیے تھے بلکہ، I'm sorry، تو احسان اللہ احسان نے اس بات کا آ کر اعلان کیا تھا اور اس بات کو اون کیا تھا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کو، اب دیکھیں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 200 بچوں کو شہید کیا ہے، اور ہاں ہم اس بات کو اون کرتے ہیں، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو یہ لا کر ٹی وی کے اوپر بٹھاتے ہیں اور اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ معلوم ہی نہیں کہاں پہ ہے وہ۔ اور میری بھی یعنی کہ بہت سارے افغانی دوست ہیں، بہت سارے میرے افغانی دوست ہیں، بہت سارے ایرانی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جلال آباد میں بھی گیا ہے پچھلے دنوں، وہ تو مشہد میں بھی جاتا ہے، مشہد میں اس کے بہت اچھے یار دوست ہیں، تو وہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بڑے سکون سے ٹریول کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کوئٹہ میں رہتا ہے، وہ پشاور میں رہتا ہے۔ اور پھر جب ایک میں حقانیہ مدرسے کے حوالے سے بات کروں گا، اگر ہم کوئی ایسی بات کر دیں، اگر ہم کوئی، ابھی دیکھیں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک میسج پڑھا گلالائے اسماعیل کا، تو حالانکہ دیکھیں اس نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے، اس کے باپ نے کوئی دہشت گردی کی ہے، اس کی ماں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے، وہ جو بوڑھے جو ایک یعنی کہ ایک شخص جو ہے اسماعیل صاحب، پروفیسر اسماعیل صاحب، اور ان کی جو یعنی کہ والدہ ہیں، یعنی کہ ان کی جو بیگم ہے اسماعیل صاحب کی، ٹھیک ہے، یہ گلالائے اسماعیل صاحبہ کے جو کہنے کا مطلب ہے کہ والدین ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ اس عمر میں ہیں، اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ PTM کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، تو یہ ان کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، ان کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا۔ تو میں نے 2 دن پہلے بات کی تھی گلالائے صاحبہ سے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو ان کی شکل دیکھ کر، ان کی تصویر دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں یہ عمر کے اس حصے میں ان کو پکڑا گیا ہے، اور عمر کے اس حصے میں دیکھیں یہ دونوں میاں بیوی کا کیا قصور ہے، انہوں نے صرف یہی کیا ہوگا کہ کسی کو کہہ دیں کہ بھی ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم اس یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ ہم اس تحریک کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ان کا پاسپورٹ نہیں بن رہا، آپ اندازہ کریں، ان کا شناختی کارڈ رینیو نہیں ہو رہا، ان کا پاسپورٹ نہیں بن رہا، آپ یہ اندازہ کریں، اور اس بندے نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے۔ اور دوسری طرف ایک احسان اللہ احسان ہے، میری ایک تجویز ہے کہ ذرا مختصر سی باتیں کریں تاکہ دوسرے، ایک ہمارے کراچی کے ٹیچر تھے وہ پتہ نہیں آئے نہیں ابھی تک، ان سے بھی بات کرا دیں، اور فواد صاحب اگر کسی بات کی رپلائی، فراحات صاحب یا کہوں
یہ رپلائی کرنا چاہتے ہیں, کہتے تھے میں رپلائی, تو ان سے بھی ذرا ان کو بھی موقع دیں. ایسے کرتے ہیں مدثر صاحب, بالکل جلدی سے ختم کریں اپنی بات کو. پھر ہاں جی, میں صرف 2 منٹ اور لوں گا. میں صرف 2 منٹ اور لوں گا. میں بات کروں گا ابھی مولانا سمیع الحق صاحب کی, کہ ان کے والد جو تھے مولانا عبدالحق صاحب, کہ جنہوں نے دارالعلوم حقانیہ بنایا تھا, جہاں سے افغانستان اور پاکستان کے نامی گرامی دہشت گرد جو ہیں وہ آ کے گئے تھے, جن میں ملا عمر اور جلال الدین حقانی صاحب بھی شامل ہیں. تو اگر ہم بات کریں مولانا سمیع الحق صاحب کی, تو مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں, ان کو بحریہ ٹاؤن کے اندر سفاری ولاز میں ان کے گھر کے اندر راولپنڈی میں مارا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن اور یا DHA پاکستان میں جو ہے سب سے سیف جگہ ہے رہنے کے لیے, جہاں پہ اس بندے کو ادھر اندر جا کے مار دیا گیا ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن آج تک کسی موقع پہ نہیں پہنچی, اور اس کی موت کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. تو وہاں پہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نورین لغاری کی بات کریں فرحات بھائی آپ اپنی بات مکمل کیجئے. فرحات بھائی جی, پہلی بات تو سر یہ کہ اندر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ برا نہیں مانی. دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ اگر ہم ٹاپک پہ رہیں, آف ٹاپک ہونے سے بچیں, تو سب کا ٹائم بچے گا. مدثر بھائی نے بات کی ہے, دیکھیں سنجیو بٹ پولیس آفیسر تھا جس نے کہا تھا کہ مودی نے اپنی کیبنٹ میں میٹنگ میں پولیس آفیسرز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہندو ریاٹس ہوں گے, مسلمانوں کو مارا جائے گا, لہٰذا لیٹ دیم ڈو اٹ. اس نے کہا نہیں, میں نہیں کرنے دوں گا. جبکہ کنال کامرا جو ہیں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں, ان کا ارناب گوسوامی کے ساتھ چل رہا ہے. ارناب گوسوامی گودی میڈیا کا اینکر ہے, جو پلوامہ کا ڈرامہ نکلا سارا پہلے سے پتا تھا, تو ان دونوں کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے. ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لیفٹسٹ بھی ہوتے ہیں اور رائٹسٹ بھی اور مارکسی بھی ہوتے ہیں, اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ہم سے 7 گنا بڑا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا بجٹ ہم سے 10 گنا ہے ڈیفینس کا, لیکن وہ چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے, فہد بھائی ہم تو ان کی تائید نہیں کرتے, ہم بھی اسی طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں جیسے آپ مدثر بھائی کو بتا رہا تھا. مدثر بھائی کو بتا رہا تھا کہ ساجد بھائی کی جو ہے وہ بحث کرنا شروع ہو وہ جائے, صرف سٹینڈ اپ کامیڈین نہیں نہیں, وہ انڈیا سنے مدثر انڈیا بھائی پہ نہیں بات کریں, ہم نے صرف ایک حوالہ دیا. میں سمپل حوالہ دے رہا ہوں. ساجد بھائی کی ڈیڈ باڈی کی بات کی, 30 دن تک ان کی پولیس نے ریلیز نہیں کی تھی. کریمہ بلوچ کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے خود, میں اونٹیریو میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہارڈلی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کریمہ مارکھم میں رہتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, کہ پاکستانی گورنمنٹ نے $20,000 دے کے ان کو بھیجا اور کہا گیا کہ ڈیڈ باڈی ڈائریکٹ تمپ لے جائے گی ان کے آبائی گاؤں میں دفنانے کے لیے. ایسے نہیں ہے کہ وہ راستے میں لیتے چلے جائیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں. ٹھیک ہے, نعمان بھائی نے بات کی تھی کہ ہمارے ہم $9 بلین کا بجٹ ہے. انڈیا کا بھیا $99 بلین بجٹ ہے. یہ دیکھیں 27 فروری کو بھی انہوں نے دیکھیں, اب میرے خیال بحث دوسری طرف چلے گی. دفاع کرنا تو ہر ملک کا, ہمارا تو فواد دوسری طرف چلے جائے گی. میں صرف جو کریمہ بلوچ صاحبہ کے اور سجاد کے, دیکھیں میں اسٹاک ہوم میں رہتا ہوں, ساجد بلوچ جہاں رہتا تھا یہاں کے ہی سویڈش اخبار نے ایک خبر دی تھی, یہاں ایئرپورٹ پہ 1 مہینہ سرد خانے میں اس کی لاش پڑی رہی ہے, اور پھر اس کے لاکی نے گارنٹیاں دی, 10-100 بندے کی سائن ہوئے کہ ان کو لے کر آپ کوئی جلوس نکالیں گے, کوئی نعرہ نہیں کریں گے. کوئی کریمہ بلوچ کے تابوت کو تالا لگا دیا گیا کہ آپ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اب یہ دیکھیں, یہ میں کہتا ہوں انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس سے 10 گنا زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کرتے, لیکن اس کا مطلب میں دوسرے ملکوں کی مثالیں دے کر میں اپنے ملک کو اجازت نہیں دے سکتا کہ یہاں بھی ہو. میں کہتا ہوں کہ جتنے یہ غدار ہیں, یہ جتنے دہشت گرد ہیں, آپ ان کو پکڑیں, ان کا مقدمہ چلائیں, ان کو سزائیں دیں. لیکن آپ جب کسی کو دہشت گرد یا کسی کو غدار کہہ کے ماورائے عدالت, یہ میں نے ایک نظم لکھی, میں ابھی آپ کو سناؤں, جو لاپتہ افراد ہیں, بچیاں پیدا ہوئی ہیں, ساری عمر وہ فریم میں لگی اپنی تصویر کو چومتی رہی ہیں, وہ کہتی ہمیں مسخ شدہ لاشیں ہی دے دو, ہمیں مسخ شدہ لاشیں دے دو. سپریم کورٹ آپ کا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ لاپتہ افراد کا کھرا جو ہے نا وہ فرضی ٹارچروں سیلوں میں جا رہا ہے. آپ جس کو وہ وہاں آپ کے بلوچستان میں
وہاں معدنیات کے مسئلے ہیں، وہ سارے مسئلے. اب جو اس کے خلاف بولتا ہے، آپ اس کو ایک اچانک، پہلے ہوتا تھا چلو جیل چلے جاتے تھے، 10 سال بعد آ گئے، آپ تو آپ غائب کر دیتے. سر آپ یہ کس کا افتخار کام؟ چودھری کی مثال دے رہے ہیں، اس نے دہشت میں گردوں کو افتخار چھڑایا چودھری ہے. کی مثال نہیں دیتا. وہ تو صرف پرویز مشرف سے اپنی ساڑ نکالنے کے لیے سارا کچھ افتخار کیا. ریکارڈ چودھری ہے کہ نہیں، اس نے میں ملک کو ابھی $6 ارب کا ابھی چونا لگا دیا. ابھی چھوڑے افتخار چودھری کو. یہ پرسوں سندھ ہائی فائز کورٹ عیسیٰ نے کی کیا بات کہا کر رہے ہیں، جس کے بچوں نے 19 سال کی عمر میں $32 لاکھ کا گھر لیا. یار میں اس کی بات نہیں چھڑ رہے، چھوڑے اس بات کو. ایسے میں آپ کو جو ہے نا وہ نثار ثاقب کے بھی بڑے قصے سنا سکتا ہوں، چھوڑے اس بات کو. بالکل میں نے سندھ ہائی کورٹ نے پرسوں کہا ہے، پرسوں آپ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد، وہاں لڑکی کا کر اپنے آپ پہ آگ لا کر خودکشی کرنے لگی تھی کہ میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرا بھائی 6 سال سے لاپتہ ہے. تو سندھ ہائی کورٹ نے دیکھیں کیا ریمارکس دیے. صحیح. چلے اندر بھائی کی بات اگر سنتے آپ ہیں. اجازت دیں تو میں یہ لاپتہ افراد کے جو ہے اس کے لیے ایک نظم ہے چھوٹی سی. مسعود قمر صاحب آپ اپنی نظم سنائیے، اس کے بعد ہم اندر صاحب کو یا پھر مہدی صاحب، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بات کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تو پھر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک. یہ نظم ہے جی. میں دونوں جوتوں میں اپنے پاؤں ڈالنا چاہتی. اچھا. بابا کی اینک کی ایک آنکھ گھر کی دہلیز کے باہر پڑی ہے اور دوسری ٹارچر سیل کی دہلیز کے اندر. واہ. میں بابا کی دونوں آنکھوں کو ایک ساتھ چومنا چاہتی. بابا کی نظم کی چند سطریں گلی میں جیپ کے ٹائروں کے نشانات پہ پڑی ہیں. ایک منٹ. میں بابا کی نظم مکمل کرنا چاہتی. بابا کے جوتوں کا ایک پاؤں چارپائی کے نیچے الٹا پڑا ہے، دوسرا ٹارچر سیل میں بھاری بوٹوں تلے مچلا پڑا ہے. میں بابا کے دونوں جوتوں میں ایک ساتھ پاؤں ڈالنا چاہتی ہوں. میں بابا کی فریم میں ہنستی تصویر کو چومتے چومتے جوان ہوئی. میں بابا کی آنکھیں، ماتھا، رخسار، ہاتھ اور ہونٹوں کو چومنا چاہتی ہوں، چاہے وہ مسخ شدہ ہی کیوں نہ. خوبصورت. واہ واہ. خوبصورت بڑی بات کی ہے بہت آپ نے. عمدہ. دیکھیں کسی کا درد سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. بڑی بات. بہت اچھی بات کی ہے. اندر بھائی آپ ادھر ہی ہیں یا آپ چلے گئے؟ میرے خیال آپ میں دیکھ لینا، آپ کے لسٹ میں دیکھا اس میں ہوگا، نظر آ جاتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں. آن لائن نہیں ہے اس وقت. آپ ایسا کیجئے پھر مہدی بھائی آپ آ جائیے آن لائن، آپ کچھ بتا دیجئے، کچھ اپنا اظہار خیال کر دیجئے. جی میرے کچھ اظہار خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، کیوں ہم یہ نعرہ لگائے پھرتے. تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے. جی آواز آ رہی ہے میرے؟ ہاں جی ابھی آ رہی ہے. جی میرا اظہار خیال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، کیوں ہم لوگ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. پہلے تو میں آپ لوگوں کو کچھ تصویر دکھانا چاہتا ہوں. یہ تصویر میرے خیال میں خود بولتا ثبوت ہے کہ جی آپ لوگ یاد دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں رمضان مینگل، شفیق مینگل اور احسان اللہ احسان اور احمد لدھیانوی صاحب جو وردی والے، خود ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. تو یہ پہلا وجہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور پچھلی بار جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے کچھ بندوں کو مارے تھے اور جلیلہ حیدر وہاں دھرنے پہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھی تھی، اور ان کا ایک ہی موقف تھا کہ جنرل باجوہ صاحب خود وہاں کوئٹہ آئے اور ہمیں یقین دہانی کر لے کہ ہمیں اور ہمارے ساتھ اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. تو کچھ دن بعد جب جنرل باجوہ صاحب خود وہاں کوئٹہ پہنچے تو انہوں نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ 40 سال پہلے جو ہم نے جو بیج بوئے تھے آج اسی کی فصل کاٹ رہے ہیں. یعنی مطلب اس بات سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب 30-40 سال پہلے جو لوگ ہم نے بنائے تھے وہ آج ہمارے اوپر ہی حملہ کرے.
اور 22 سال میں کوئٹہ میں ایک یہ میرے خیال میں دہشت گردی سے بھی اوپر ایک صرف ایک ہی قوم کے وہاں نسل کشی کی جا رہی ہے، اور 22 سال میں ایک مجرم بھی آج تک ان کو سزا گرفتار نہیں ہوئی اور سزا ان کو نہیں ملی. تو یہ ہمارے سیکورٹی اداروں پر میرے خیال میں بہت اہم سوال ہے ان کے لیے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنسی دنیا میں پہلی نمبر ہے، اور بلوچستان ایک خطہ ہے جہاں ہمارے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہاں فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت بھائی کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت میں اگر کوئی شیعہ سنی فرقہ واریت ہو تو شیعہ اور سنی آپس میں لڑتے ہیں، صرف ایک ہی کمیونٹی کی ایک ہی کمیونٹی ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا فرقہ واریت میں. تو یہ میرے خیال میں ایک سوچا سمجھا سازش ہے جو ہمارے خود ریاست ہی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک سازش نہیں ہے، میرے خیال میں یہ سازش نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ چیز ہے. کیونکہ دیکھیں میرے خیال میں یہ صرف اور صرف اس ساری جو جہاں تک میرا خیال ہے یہ ساری بات وہاں تک ہی جاتی ہے کہ یعنی کہ سارا یہ کنٹرول کی بات ہے کہ ہمارے یعنی کہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے جو جرنیل صاحبان ہیں وہ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں اور یہ ملک صرف انہی کا ہے، اور باقی جو ہیں سب کے سب. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. 2008 میں نے ذوق تنقید شروع کیا. اس کے بعد 2012 میں بہت یعنی کہ اوپنلی لکھنا شروع ہو گیا، اور اس میں یہ فراد بھائی آپ کے لیے سننے کی بات ہے. میں توجہ دے رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ مجھے 2-3 میسیجز آئے اور میں نے ان میسیجز کو سمجھا کہ یہ ایسی خامخواہ کوئی پاکستانی جہادی یعنی کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جہادی لوگ بیٹھے ہوئے یعنی کہ ایسی خامخواہ کوئی دھمکی وغیرہ دے رہے ہیں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. پھر یہ ہوا کہ میرا کمپیوٹر ہیک ہوا، اور یعنی کہ مجھے کمپیوٹر میرا اس طریقے سے ہیک ہوا کہ مجھے ایک بلوچ لڑکی نے کہا، یعنی کہ بلوچ لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائی گئی اور مجھے کہا گیا کہ نعمان بھائی میں نے آپ کو اپنی کہانی سنانی ہے اور میں آپ کو فون وغیرہ نہیں کر سکتی. تو میری جو ساری کی ساری کہانی ہے وہ اس ویڈیو لنک، جب میں نے اس ویڈیو لنک کو کھولا تو آلریڈی جو ہے آٹومیٹکلی ساری کے سارا یعنی کہ میرا کمپیوٹر ہیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں آپ کو ان کے اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں. مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی بیوی کی ننگی تصویریں بنا دیں گے، ہم آپ کی ماں بہنوں کی ننگی تصویریں بنا کے انٹرنیٹ کے اوپر لگا دیں گے کیونکہ آپ یہ پاکستان کے خلاف بکواس بند کریں. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں، میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور جہاں تک پاکستانی ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے مجھے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو یہاں پر جانتا ہوں یوکرین میں جو کہ آ کے عجیب کہانیاں سناتے ہیں اور محب وطن بنے پھرتے ہیں، ہر 14 اگست کو ایمبیسی میں جاتے ہیں اور جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے ترانہ گاتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو شیعہ ہوں اور مجھے پاکستان میں مارا جاتا ہے، یعنی کہ جھوٹی کہانیاں بنا کر انہوں نے اور یہاں کے پاسپورٹ لیے ہوئے. اور میں ایسا بندہ ہوں کہ میں نے ابھی تک، میں آپ کو ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، میں ابھی تک میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے ابھی تک، اور اس کو میں نے چینج نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس کے چینج نہ کرنے کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل لاز میں نے ماسٹرز ابھی اپنا کمپلیٹ کرنے والا ہوں اور میں اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. یہ بالکل یہی بات جو مسعود قمر صاحب نے کی کہ میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور میں فلاں ادارے سے یا فلاں شخص سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا حق ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے، فوج جو ہوتی ہے وہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ ماں سے بالکل شرماتا نہیں ہے. بچہ ماں کے پاس آ کے اس کے کپڑے پکڑ کے اس کو کہتا ہے کہ امی میں نے یہ چیز کھانی ہے. تو یہی ہم اس ریاست کے بچے ہیں، اور یہ ریاست جو ہے وہ جب ماں کے جیسا اگر کردار ادا کرے گی تو ہم اس ماں کو پیار کریں گے. اگر ہماری ماں جو ہے
وہ نشے میں لت پت ہے. اگر ہماری ماں ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے تو ہم پوری دنیا کو یہ بات بتائیں گے کہ ہماری ماں کے اوپر, ہم اپنے ہمسایوں کو بتائیں گے, ہم اپنی پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری ماں کو ایک اچھی ماں مت سمجھو, اس کو پیسے مت دو, اس کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے جو آپ سے پیسے لیتی ہے یہ جو ماں ہے ہماری ریاست ہے, یہ ان کے پیسے بند کرو. میرا تو ابھی بالکل, میں یہ بات کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے, میں نے اتنے سارے خط لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ان کو بھیجے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیڈرز کو کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں, کیونکہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق تک نہیں دیتی ہے, اور آپ سے دہشت گردی کو مٹانے کے نام کے اوپر پیسے لے کر کھائی جا رہی ہے, پہلی بات. اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے ایمبیسی سے فون آیا کہ ہم آپ کو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے رینیو نہیں کریں گے, یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات, ہم آپ کو آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے. ایک یہاں پر دوست ہیں, وہ پٹھان ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا, وہ ان کے بہت پرانے یہاں پہ رہنے والے, انہوں نے مجھے کہا کہ نعمان یہ تم لکھنا بند کر دو کیونکہ تمہاری مائیں بہنیں ہیں پاکستان میں, دوسری بات یہ کہ تم نے یہاں پہ رہنے 2 بچے ہیں تمہارے, تو یہ تمہیں پاسپورٹ نہیں دیں گے تو تم کیا کرو گے. میں نے کہا جی میں کسی نہ کسی طریقے سے رہ لوں گا. اس کے بعد یہ انہوں نے میری بہن کو ٹچ کیا, میری بہن کو ٹچ کیا اور میری بہن کو جا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائیں, اور یہاں تک ہوا کہ میری ماں نے مجھے آگ کر دیا. یہ ایسے ہی نہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اس وقت, میرا کوئی شوق نہیں ہے, یا میرے اب جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ میرے آئی ایم سوری, یہ اس ویڈیو کو عورتیں بھی سنیں گی, آئی ایم سوری, میرے کوئی پچھواڑے میں درد ایسی خام خواہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی بیٹھا ہوں اور میں نے اس چیز کو چھیڑا ہے. تو انہوں نے میری ماں ایسا کیا ہے کہ میری ماں مجھ سے, انہوں نے میری ماں کو جا کر مذہب کے نام پر بھڑکایا کہ جناب نعمان جو ہے وہ پاکستان اور مذہب کے خلاف ہے. تو میری ماں نے, وہ بوڑھی عورت ہے, اس کا تھوڑا سا شاید کوئی پرابلم ہوگا, ابھی 80 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے انسان کے. تو یہ ہم ایسی بات نہیں, یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر, فراد بھائی کم از کم میں نے اپنے اوپر یہ چیزیں محسوس کی ہوئی, اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ایجنٹ ہو, آپ فلاں کے ایجنٹ ہو, آپ فلاں کے, یہ تو بھائی وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یہ تو بھائی وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اس چیز کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں گے آج کی ہماری ڈسکشن کو, تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ایک منٹ لیتے ہیں. سب سے بڑے ہمارے قمر صاحب ہیں, وہ 1 منٹ کے لیے اپنا اس کو کنکلوژن کر دیں, پھر فرحات بھائی آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں, مدثر بھائی اس کو کنکلوڈ کر دیں گے, اور اندر بھائی اور مہدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو کنکلوڈ کر دیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی جو بھی دوست ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہت اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا ہے اور ہم سب کو بلایا. ہم آپ کے بہت شکر. اور دوسری بات جو آج مجھے یہ دیکھنے میں آئی, جو سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم اپنے خیالات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر رہے ہیں. مجھے فہد صاحب نے جو کہا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہمیں ان کا احترام ہے. ہمیں, ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھی میں آپ کے اس نقطہ نظر کے ساتھ, بیانیے کے ساتھ نہیں, اسی طرح ان کو بھی اختیار ہے, ان کو بھی یہی ہے کہ یہ مجھے اچھی بات لگی ہے کہ ہم یہاں اپنے خیالات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں. اور یہی ہم چاہتے ہیں. اگر آپ سچ پوچھیں, اگر یہ روایات ہمارے اس خطے میں پڑ جائے تو یہ دہشت گردی بھی ختم ہو سکتی ہے, یہ اپنا ملک دشمنی بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ جب ہم اپنا بیانیہ دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے میرا مسعود قمر ہے یا کوئی ایک جماعت ہے یا ایک گروہ ہے یا ریاست ہے, ایون ریاست بھی اپنا بیانیہ مسلط نہیں کر سکتی. ریاست اپنے بیانیے میں لوگوں کو شامل کرتی ہے. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ بھی ہم اس بیانیے میں شامل ہیں, تبھی وہ آپ کے بیانیے کی حمایت کرے گی, ورنہ وہ نہیں حمایت کرتی. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی نصیحتیں جاری رکھیں. جی انشاءاللہ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا وہ میں مدثر کے تھرو آپ کو وہ کر دوں گا, اور میں بلکہ اپنی ٹائم لائن پہ بھی لگا دوں گا, آپ اس کو فالو کرتے رہیں. تو ایک نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک بہت اہم ہوگا, وہ میں اپنی ٹائم لائن پہ لگا دوں گا, اور فرحات صاحب آپ کے لیے وہ بہت بڑا اہم ہوگا وہ موضوع. جی فرحات بھائی.
Absolutely. شکریہ نعمان. Again, topic کنٹروورشل تھا, مجھے پسند بھی نہیں تھا. میں شادی پہ بھی آیا تھا, لیکن آپ سے محبت ہے, آپ کو بڑے عرصے سے فالو کر رہا تھا, آپ کا حکم تھا, تو انشاءاللہ آیا تو بہت اچھا رہا ماشاءاللہ سے. مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی نظم بہت اچھی تھی. مدثر بھائی آپ کا بھی شکریہ. مہدی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, تواتر سے ہونا چاہیے, بہتر طریقے سے. انشاءاللہ مزید ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بھی موقع ملے گا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہماری اپنی سرٹن ریکوائرمنٹس بھی ہیں, بہت زیادہ بدقسمتیوں میں بھی ہم گھرے ہوئے ہیں. مسائل ہیں, یقیناً انہیں ڈسکس کرتے رہنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. جی بالکل, میں یہ مسائل کہتا ہوں ڈسکس کہ کر جب غلطی کو ٹھیک کرنے کا سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس کی نشاندہی ڈسکس کرنا نشاندہی ہے. بالکل, تو جب ہم رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تبھی میٹیگیٹ ہوگا نا. تو یہ بہت اچھا ہے, انشاءاللہ اس کو جاری رہنا چاہیے. جب کبھی انشاءاللہ مزید بھی حکم کریں گے تو انشاءاللہ. نیکسٹ ٹاپک کے لیے آپ ویٹ کریں, 2-4 دن کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک اسی طرح کی ایک نشست کریں گے, زیادہ لوگ آئیں گے اس میں, تو بہت حساس قسم کا ٹاپک ہے. مجھے دیجیے اجازت, اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم. مجھے تقریباً 6 بجتے کھینچ رہے ہیں, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ خبردار سامنے مت. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اوکے, خدا حافظ, السلام علیکم. مدثر بھائی بتائیے. ہاں جی, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. مسعود صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور سب سے زیادہ شکریہ ادا میں کرنا چاہوں گا فراز صاحب کا, کہ جنہوں نے اتنے اہم مسئلے کو اختلاف رکھتے ہوئے بڑے طریقے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ جو ہے اس کا دفاع کیا یا دفاع کرنے کی کوشش کی. اور آخر میں جو بات کہنا چاہوں گا وہ اسی جو ٹاپک تھا اس میں میں کچھ بولنا چاہتا تھا پہلے, لیکن وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. اس میں یہ ہے کہ حیات بلوچ, ارمان لونی, محمد خلیل, اسامہ ستی, سرفراز شاہ, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بشیر احمد بلور, ہارون بلور, اور بہت سے ایسے لوگ جن کو میں نہیں جانتا, یا جن کی مرنے کی خبر میڈیا پہ نہیں آئی, یا کسی کو پتہ نہیں ہے, ان کی لاشیں مسخ شدہ ہیں اور وہ ابھی بول بھی نہیں سکتے, یا جو لاپتہ ہیں. ان سب کے پیچھے جو چیز ہے وہ دہشت گردی ہے. وہ یعنی کہ ان سب کو مارنے والی, لاپتہ کرنے والی چیز دہشت گردی ہے, اور اسی دہشت گردی کے پیچھے ہماری آرمی کی وردی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. یہ مہدی بھائی آپ اس بات کو اس کا خلاصہ پیش کریں, کیونکہ ہم اس کو ختم کر دیں ابھی اس ویڈیو کو. پھر جی, میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ کچھ اپنے خیالات بیان کر سکوں. تو میرا بس یہی کچھ خیالات ہے, اور میرے خیال میں یہ چیزیں بہت اچھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیالات کو احترام کے ساتھ یہاں پر سن لیے اور اپنے خیالات بھی پیش کیے. تو آپ سب کا مشکور ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سو مچ. اس کے بعد یہ ہے کہ مسعود بھائی, اس کے بعد یہ ہے کہ مدثر بھائی, مہدی بھائی اور اندر کرشن صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. فراز بھائی, آپ نیکسٹ ایک جو ٹاپک ہوگا وہ میں دے دوں گا, تو اس کے لیے آپ تیار رہیے, اور وہ پہلے سے آپ کو مل جائے گا, تاکہ پھر آپ تھوڑی سی تیاری کر لیں, آپ اپنا موقف جو ہے وہ اس کو بنا لیں, تاکہ اس کو بھی ہم ڈسکس کر سکیں. بہت بہت مہربانی سب کا, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت انشاءاللہ جو ہے ہم جلد اس بارے میں حاضر ہوں گے دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ. شکریہ. تھینک یو.